کارکن پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک ورکر جس نے تعصبات سے بالاتر ہو کر، جس نے تشدد سے بالاتر ہو کر، جس نے تمام تر تفریقات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سندھی کو لا کھڑا کیا، بلوچی کو لا کھڑا کیا، کشمیری کو لا کھڑا کیا، گلگتی کو لا کھڑا کیا، پنجابی کو لا کھڑا کیا، تمام تر اختلافات سے بالاتر ہو کر مسلکی اختلاف، فروعی اختلاف ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیوبندی کو لا کھڑا کیا، بریلوی کو لا کھڑا کیا۔ مصطفیٰ حب اصحاب رسول رکھتا ہے۔ ایم ایس او کا ایک اور کارکن، ایم ایس او کا ایک ایک ورکر، ایم ایس او کا ایک ایک کارکن پورے ملک کے اندر اپنا مضبوط نظم رکھتا ہے، اپنا مضبوط سیٹ اپ رکھتا ہے، شعور اور آگاہی کی راہوں کے اوپر اپنا راستہ متعین کیے ہوئے ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک کارکن غلبہ اسلام، استحکام پاکستان کے لیے ملک کے طول و عرض کے اندر اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایم ایس او کا ایک ایک کارکن پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک ورکر جس نے تعصبات سے بالاتر ہو کر، جس نے تشدد سے بالاتر ہو کر، جس نے تمام تر تفریقات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سندھی کو لا کھڑا کیا، بلوچی کو لا کھڑا کیا، کشمیری کو لا کھڑا کیا، گلگتی کو لا کھڑا کیا، پنجابی کو لا کھڑا کیا، تمام تر اختلافات سے بالاتر ہو کر مسلکی اختلاف، فروعی اختلاف ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیوبندی کو لا کھڑا کیا، بریلوی کو لا کھڑا کیا، اہل حدیث کو لا کھڑا کیا۔ ایم ایس او پاکستان نے ملک کے اندر جو ایک بہت بڑی خلیج تھی، جو لاٹ نکالت میں ڈالی ہوئی خلیج تھی، مصر اور ملا کے درمیان جو تفریق تھی، یہ ایم ایس او کا پورا امتیاز ہے کہ ایم ایس او نے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، مدارس کے اسٹوڈنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کھڑا کیا ہے۔ آج اپنے عزیز پاکستان بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ آج فحاشی اور یاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ناانصافی کا روپ دورہ ہے، آج ظلم و ستم ہے، آج چپے چپے کے اوپر اختیارات کا بے جا استعمال ہے، اختیارات کا بے دریغ استعمال ہے، آج نسلوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے یہ سارے مسائل وہ مسائل ہیں جو پاکستان کو استحکام کی طرف نہیں لے جانے دیتے، یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی بھوک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارے نظام تعلیم کا سکم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنیادی وجہ ہمارا نظام عدل جو لگڑا لگا ہے اس کی کمزوری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ ہماری معیشت جو مغربی کلچر کی بنیاد کے اوپر ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر ہے، جو اشتراکی نظام کے اوپر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ سسٹم ہے جنہوں نے ہمیں اوج سریا سے روکا، جنہوں نے ہمیں آسمان پر کمندے ڈالنے سے روکا۔ انشاءاللہ عزیز ایم ایس او پاکستان نظام تعلیم متعارف کرائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام عدل متعارف کروائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام معیشت متعارف کرائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام صحت متعارف کرائے گی۔ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، پاکستان شیخ الہند کی فکر کے امیر کا ترجمان ہے۔ انشاءاللہ عزیز وہ اس کی بات دور سنبھالیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امنگیں تھی انشاءاللہ عزیز اس کے ترجمان آپ لوگ بنیں گے، اور جو ڈاکٹر اقبال کے ہاتھوں کی تعبیر ہے
انشاءاللہ عزیز یہ نوجوان ان خوابوں کی تعبیر بنے. ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو نظریہ پاکستان کے مترادف ہو. ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی اقدار کی پاسداری کرے, جو مشرقی روایات کی پاسداری کرے. ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے پڑھ کر ریاست کے ہر شعبے کو باقیدار باصلاحیت پرعزم افراد مہیا کیے جا سکے. MSO پاکستان ایسا نظام تعلیم چاہتی ہے. MSO پاکستان ایسا نظام عدل چاہتی ہے جس میں قانون کی نظر میں امیر اور غریب سب برابر ہو, چھوٹا بڑا سب برابر ہو. جہاں پوچھ کے لیے وقت کے حکمران سے کھڑا ہو کر دیہاتی شخص سوال کرے وہ جواب دینے کا پابند ہو. MSO پاکستان ایسا نظام عدل چاہتی ہے جس نظام کی بالادستی سے, جس نظام کے رائج ہونے سے صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کے حقوق بھی متعین ہو. ایسا نظام معیشت بنانا چاہتی ہے. یاد رکھیے وقت مختصر ہے. دنیا کے اندر دو بڑے معیشت کے نظام ہیں. ایک مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے, ایک مشرق کا اشتراکی نظام ہے. حقیقت یہی ہے, یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. حقیقت یہی ہے, یہ مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ہے. ہمیں اپنا نظام معیشت اس کو وضع کرنا پڑے گا. ہمیں وہ نظام لانا ہوگا جس نظام کے تحت دولت یکساں تقسیم کی جائے, جس نظام کے تحت امیر کی طرح غریب کو فیسلٹیز ملے, جس نظام کے تحت امیر کے بچے کے لیے جو فیسلٹی ہو سرکار کے علاقے کے اندر رہنے والا بچہ اس کے لیے بھی وہی فیسلٹی ہو. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم وہ نظام معیشت رائج کریں تو سود سے پاک. اپنا ایک علاقہ رکھتی ہے, اپنا ایک نظر رکھتی ہے, اپنا ایک سسٹم رکھتی ہے. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں, اپنے تمام کارکنان کا مشکور ہوں جنہوں نے دونوں عرض سے سفر کیا, یہاں تشریف لائے. حقیقت یہی ہے کہ آج کا ہمارا یہ نمائندہ اجتماع, آج کا یہ خوبصورت گلدستہ, حقیقت یہی ہے. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم کسی کی جھولی میں پھول دیکھو تو سمجھو خوش ہونے سے پہلے کہ کسی کا باغ اجڑا ہے, پھول کب آئے ہیں. آج یہ پھول یہاں موجود ہے, کسی کی جوانی لگی ہے, کسی کا خون لگا ہے, کسی نے سرکاری کی ہے, کسی کا ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ عزیز ہر بیوروکریسی کے اندر, قانون ساز ادارے کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جو نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے, جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بالادستی کے لیے جدو جہد کریں گے. انشاءاللہ جدو وقت دور نہیں ہے. آپ تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے کارکنان سے یہی التماس کروں گا اختتام کے بعد جس پرامن طریقے سے تشریف لائے اسی پرامن طریقے سے جائیے گا. اپنے علاقے کے اندر ایک عزم کر کے جائیے گا, ایک تجدید عہد کر کے جائیے گا. انشاءاللہ العزیز اب ہر کالج کے اندر, ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر ادارے کے اندر, ہر ضلع کے اندر, ہر تحصیل کے اندر, ہر قریہ بستی اپنا میسج آپ کریں گے انشاءاللہ. میں یہی کہوں گا کہ میرے کاروان میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا, میرے کاروان میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا. جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہ ہوگا.